الحمد لله وقفا والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ قرآن شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے۔ ایک اصول اللہ نے قرآن مجید میں بتایا ہے جو کہ اس علاج کے متعلق کہ اگر جادو جنات کا علاج کرنا ہے، جادو جنات کے معاملات سے حفاظت چاہتے ہو تو ان معاملات میں حفاظت کیسے ملے گی، علاج کیسے ہوگا، اس کا سب سے بہترین طریقہ عمل اللہ اور اس کے رسول نے جو بتایا ہے وہ ہے توحید۔ توحید پر آ جاؤ۔ اللہ فرماتے وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ جو کفر کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لے آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ایک ایسا کڑا دیتے ہیں لم فسام لہا، وہ ٹوٹنے والا نہیں۔ اس لیے جو بندہ اس چیز پر ایمان رکھتا ہے، اللہ پر ایمان لاتا ہے، اس کی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، تکالیف دور ہو جاتی ہیں، معاملات آسان ہو جاتے ہیں۔ تو جو بندہ توحید پر ڈٹا رہتا ہے، اللہ کو ایک مانتا ہے، کفر و شرک کا انکار کرتا ہے، طاغوت کا انکار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بندے کے لیے مدد آتی ہے۔ بہن کا سوال ہے، بندش ختم کرنے کا وظیفہ بتا دیں۔ بندش ہے کیا؟ سب سے پہلے تو ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ بندش ہے کیا۔ بندش کہتے ہیں رکاوٹ کو۔ ہمارے الفاظ میں یہ بندش ہم نے اس چیز کا نام یعنی رکھا ہوا ہے جو کسی چیز نے جادو جنات کے معاملات میں اگر رکاوٹ والا معاملہ ہو تو اس کو ہم بندش کہتے ہیں۔ اس کا علاج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت آسان بتایا ہے، اور میں جو بندہ یہ تعلیمات پر عمل کرے گا اس کا ہر قسم کی رکاوٹ ختم ہو جائے گی، معاملات آسان ہو جائیں گے۔ وہ کیا ہے؟ وہ اس میں سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جو بندہ سورہ توبہ کی آخری ایک آیت کثرت سے پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیاں دور کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے کام اپنے ذمے لے لیتے ہیں۔ پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ استغفار کثرت سے پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مشکلات حل کر دیتے ہیں، پریشانیاں دور کر دیتے ہیں اور اسے ہر رکاوٹ سے نجات دیتے ہیں۔ تو یہ عمل کرنے سے انشاءاللہ ہر طرح کی بندش ختم ہو جاتی ہے۔ ساتھ میں سورہ فلق ناس ملا لیں، 41 مرتبہ صبح شام پڑھیں، نماز کو بندی کریں، انشاءاللہ ہر طرح کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جابر خان بھائی کا سوال ہے کہ خواب میں نے سفید کتا دیکھا ہے۔ بھئی کتا کس طرح دیکھا ہے؟ پیچھے لگا ہے، کچھ کہہ رہا ہے، یا ویسے ہی کتا دیکھا ہے؟ تو اگر کچھ کہہ رہا ہے، پیچھے لگا ہے، مار رہا ہے، نقصان پہنچا رہا ہے تو پھر اس کی تعبیر اور ہوگی، ادروائز ویسے دیکھنا پریشان کن نہیں ہے۔ مریم بہن کا سوال ہے کہ میرے جسم میں درد رہتا ہے ہر وقت، کوئی علاج بتا دیں۔ ایک دعا بتائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اعوذ بعزت اللہ وقدراتہ من شر ما اجد و حاضر۔ یہ دعا حصن المسلم میں جسم کے دردوں کے لیے یعنی بتائی گئی دعا ہے، وہاں سے مل جائے گی آپ کو، تو یہ پڑھیں انشاءاللہ، بہت اس سے فائدہ ہوگا اللہ کی توفیق سے۔ محمد احمد بھائی کا سوال ہے، میاں بیوی کے درمیان جدائی کا جادو کروایا گیا ہے، اس کا عمل ختم کروانے کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ بھائی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 102 ہے، وہ پڑھا کرنی ہے آپ نے ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ، اور استغفر اللہ کثرت سے پڑھنا ہے، نمازوں کی پابندی کرنی ہے، انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے، اللہ کے فضل سے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اکثر بہن کا سوال ہے، ایک ہفتہ ہو گیا مسلسل رات کو 3 بجے یا 2:30 بجے آنکھ کھل جاتی ہے، پتہ نہیں کیوں۔ رات کے اذکار کر کے سویا کریں، رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، سورہ فلق ناس 3 مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے، اور تینوں مرتبہ ہاتھوں پہ پھونک مار کر اپنے بدن پر پھیرتے۔ یہ عمل کریں، انشاءاللہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ باقی استغفار، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ ذکر کرتے ہوئے سوئیں تو انشاءاللہ شیطان کے ہر قسم کے شر سے محفوظ رہیں گے۔ ایک بھائی کا سوال ہے، کوئی ایسا ذکر بتا دیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہو اور اس سے سکون بھی ملے، گھر میں سکون بھی ہو۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ اللہ کو کلمات بہت زیادہ پسند ہیں۔ یہ پڑھنے سے خیر بھی ملتی ہے، برکت بھی ملتی ہے، اجر بھی ملتا ہے، اور ہر طرح کی جو ہے انسان کو
یعنی پریشانی تکلیف بھی دور ہو جاتی ہے. یہ کثرت سے پڑھیں, اللہ خیر والا معاملہ فرمائے گا. خواب میں اپنی والدہ کا انتقال ہو گیا, حقیقت میں وہ زندہ ہیں. اللہ ان کی پریشانی اور تکلیف کو دور کر دے گا. اگر کوئی بیماری ہے ان میں تو وہ ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. اچھے رشتے کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں. سورہ وضحا کی آیت نمبر 5 کثرت سے پڑھیں. استغفار کثرت سے پڑھیں. لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھیں. ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر, یہ کثرت سے پڑھیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتر سبب بنا دیں گے. ایک بھائی کا بہن کا سوال ہے کہ میرے والد صاحب نے خواب میں دیکھا میرے دادا جان ایک عمارت پر کے پہلی منزل پر کھڑے ہیں, ان کے سر پر بال نہیں ہیں, وہ کسی اجنبی شخص کے ذریعے میرے والد سے خوشبو مانگ رہے ہیں. دادا جان حیات ہے, فوت ہو دادا چکے ہیں. جان فوت ہو گئے. دوبارہ سوال پڑھنا پڑے گا. بہن کا سوال ہے میرے والد صاحب نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرے دادا محروم سامنے کھڑے ہیں عمارت کی پہلی منزل پر, ٹھیک ہے, اور وہ کسی اجنبی شخص سے خوشبو مانگ رہے ہیں. میرے والد کسی اجنبی شخص سے. ہاں, ان کے لیے استغفار کرنے کی ضرورت ہے. استغفار کثرت سے کیا جائے, ان کے لیے صدقہ کیا جائے. عاشق دن کی پڑھائی کو 5 ہفتے ہو گئے ہیں, اب کتنے مزید پڑھیں؟ جب تک آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوتا پڑھائی کرتے رہا کریں. ایک بات یاد رکھیں کہ یہ جملہ عاشق جن لفظ یہ ہمارا بنایا ہوا ہے. اصل میں اسے مس شیطان کہا جاتا ہے. شیطان کا مس ہو کے برا ہراساں کرنا یا پریشان کرنا. اس کو ختم کرنا آسان ہے لیکن اس کی چالوں کو سمجھنا ہوگا. ہم نے خود کو شیطان کے کنٹرول میں دیا ہوا ہے. خود کو مضبوط کریں, شیطان کے وسوسوں سے خود کو دور کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھیں, اور وجہ دیکھیں کہ کیا وجہ ہے, کس وجہ سے ہمارا ذکر فائدہ مند نہیں ہو رہا. یہ پڑھائی کرنے سے تو جن جادو کا اثر نہیں ہونا چاہیے, پھر کیوں ہو رہا ہے, وجہ ڈھونڈیں, اپنے اندر کمی دیکھیں, ذکر اپنے معاملات کو دیکھیں کہ کیا وجہ ہے ہمارا ذکر جو ہے وہ فائدہ نہیں دے رہا. تو اگر آپ یہ چیز دیکھیں گے انشاءاللہ تو اللہ کی توفیق سے آپ کا معاملہ بہتر ہو جائے گا. خواب میں کھانا کھلانا کیسا ہے؟ اچھا ہے. پورا خواب بتائیں گے تو اس کی تعبیر بتائی جائے گی. جادو جنات کی وجہ سے یادداشت بالکل کمزور ہو چکی ہے, کوئی وظیفہ بتا دیں. سورہ فلق ناس, یہ جادو جنات کی وجہ سے نسیان کا مسئلہ بنتا ہے, بھولنے کا, تو اس کا علاج سورہ فلق ناس ہے. سورہ فلق ناس ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھنا شروع کر دیں, انشاءاللہ بہتری آ جائے گی. ایک بہن کا سوال ہے, خواب میں سیڑھی سے اتر رہی ہوں, سیڑھی کے 3 یا 4 جو ہے نا وہ سیڑھیاں ٹوٹی ہوئی ہیں, میں زمین پر کود جاتی ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات حل کر دیں گے انشاءاللہ. تھوڑا محنت کرنی پڑے گی آپ کو. آپ جو ہے وہ کوئی بھی کام کرنا چاہ رہے ہیں, اس میں تھوڑی رکاوٹ آ سکتی ہے, مشکل آ سکتی ہے, تو پڑھائی جو ہے وہ حفاظتی کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھیں گے انشاءاللہ. یہ ارشد بھائی آپ کے سوال کی سمجھ نہیں آئی, آپ دوبارہ کائنڈلی سوال کر دیں. ایک بھائی ملک نواب صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں پچھلے ہفتے آپ کے پاس آیا تھا, پڑھائی کی ہے, لیکن کچھ دن میں ٹھیک رہا ہوں, اب جو ہے نا وہ طبیعت بہت زیادہ خراب ہونا شروع ہوگی. بھائی کس جگہ سے آئے تھے؟ بہت سارے لوگ پچھلے ہفتے آئے تھے. دوسرا مسئلہ کیا ہے آپ کا وہ بتائیں. تو پڑھائی کریں, اعوذ باللہ لا حول ولا قوت الا باللہ زیادہ پڑھیں, رقیہ دم سنیں, انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے. استخارے کا طریقہ بتا دیں. استخارے کا طریقہ ویسے تو ہم نے ڈیٹیل میں یوٹیوب پر 2-3 ویڈیوز ڈالی ہوئی ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ استخارہ 2 رکعتیں پڑھیں, باوضو ہو کے 2 رکعتیں پڑھیں, اور پھر اس کے بعد دعا استخارہ 3 مرتبہ پڑھیں. اور جہاں پر ان ھذا الامر کے لفظ آتے ہیں, اللہ میرا یہ کام, جو بھی آپ کام کرنا چاہتے ہیں وہ دعا وہ کام اللہ سے کہیں کہ یا اللہ فلاں بن فلاں کے ساتھ
میں رشتہ کرنا چاہتا ہوں، فلاں بن فلاں کے ساتھ میں کام کرنا چاہتا ہوں، تو میرا کام اگر بہتر ہے تو میرے لیے آسان کر دے۔ اس کے علاوہ آپ بعد میں دعا پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا بھی کر سکتے ہیں، تو اگر آپ کے لیے بہتر ہوگا تو آپ اس کے ساتھ کام کر سکیں گے، اگر بہتر نہیں ہوگا تو خود بخود رکاوٹ آ جائے گی۔ یہ رضوانہ صدیقی بہن کا سوال ہے کہ استخارے کے پہلے دن میں نے خواب میں دیکھا میرا جوتا گم ہو گیا۔ آپ کو ابھی عمل کرنے کی مزید ضرورت ہے، مزید عمل کی ضرورت ہے، مزید تقویٰ پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ خواب میں پانی کا دریا دیکھنا کیسا ہے؟ بھائی پورا خواب بتائیں، ایسے نہیں بتایا جا سکتا۔ آپ نے خود کو بیچ دیکھا ہے، ویسے بہتا دیکھا ہے، خود کو پھنسے دیکھا ہے، گزر رہے ہیں اوپر سے گزر رہے، کیا خواب ہے وہ بتائیں، پھر بتائیں گے تعبیر۔ ایک بھائی کا سوال ہے کہ میں اکثر خواب میں امرود کا باغ دیکھتا ہوں ہاں اپنا اور دیکھا ہے، کھاتا بھی ہوں۔ ہاں بہت اچھا خواب ہے بھائی۔ اگر شادی شدہ ہیں تو اللہ تعالیٰ اولاد دیں گے، اگر شادی شدہ نہیں تو اللہ تعالیٰ ان کا یعنی کہ شادی کی خوشی دیں گے ان کو انشاءاللہ۔ ایک بھائی کہہ رہے ہیں کہ صاحب آپ مردان کب آئیں گے، مردان کیمپ کب لگا رہے ہیں؟ انشاءاللہ ہماری ٹیم کانٹیکٹ کر رہی ہے، جیسے ہی کوئی وہاں پر پروگرام بنا انشاءاللہ بتائیں گے سب کو۔ خواب میں چھوٹے بچوں کو کھانا کھلانا کیسا ہے؟ کس کا بچہ ہے، اپنا بچہ ہے، کسی کا بچہ ہے، کس نے کھانا کھلایا ہے، یہ تھوڑا سا معلومات بتانی پڑے گی، پھر اس کی تعبیر بتائی جا سکتی ہے۔ ویسے کھانا کھلانا عمومی طور پر کسی کو کھانا کھلا رہے ہیں تو آپ کے ذریعے سے اس کو فائدہ ہوگا یا اس کے ذریعے سے آپ کو فائدہ ہوگا، اچھا خواب ہے۔ ایک بہن کہتی ہے خواب میں دیکھا ہے کہ میرا بچے کو نا کتا لے گیا اٹھا کے۔ ہاں برا خواب ہے، اس کا اثر فوری ضائع کریں اور بچے کو بھی دم کریں، خود کو بھی دم کریں، 33 مرتبہ سورہ فلق ناس اور دعا پڑھیں، اعوذ باللہ من شر الشیطان و شرہا، یہ دعا پڑھ کے دم کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خواب کا اثر زائل کر دیں گے، صدقہ لازمی دیں، اور یہ پڑھائی 7 دن کریں۔ ایک بھائی کا سوال ہے بغیر وجہ بیمار رہنا، دوائی سے ٹھیک نہ ہونا، یہ کس چیز کی علامت ہے؟ بھائی یہ بیماری کو ہم جادو نہیں کہہ سکتے، کسی بھی چیز کو ہم جادو نہیں کہہ سکتے۔ آپ جو ہے وہ اگر اس طرح بیمار رہتے ہیں تو قرآن تو شفا ہے، قرآن سے علاج کریں، شہد سے علاج کریں، کلونجی سے علاج کریں، ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ بہرحال ہم ظاہری کنڈیشن کو دیکھ کر میرا یہ اپنا طریقہ ہے کہ میں جادو نہیں کہتا جب تک میں تسلی نہ کر لوں، تشخیص نہ کر لوں۔ خواب میں برتن دھونے کی تعبیر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کا سینہ پاک کر دیں گے، سینہ صاف کر دیں گے، نور سے بھر دیں گے انشاءاللہ، اور آپ کو سیدھا رستہ دکھا دیں گے اگر آپ خود دھو رہے ہیں اپنے گھر کے برتن، یہ اس چیز کی تعبیر ہے۔ ایک بھائی کہہ رہا ہے کہ میں خواب میں اکثر دیکھتا ہوں رات کو بیمار ہو جاتا ہوں، صبح مجھے خواب یاد نہیں رہتا۔ خواب میں بیمار ہوتے ہیں یا حقیقت میں بیمار ہوتے ہیں، یہ وضاحت کریں پھر بتاتے ہیں آپ کو تعبیر۔ ہمارے گھر پر کچھ چیزیں ہیں یلو کلر کی نظر آتی ہیں۔ کس کو نظر آتی ہیں؟ بھائی اذکار کریں، حفاظتی پڑھائی کریں اور گھر کے چاروں کونوں میں اذانیں دیں۔ خواب میں واش روم دیکھنا کیسا ہے؟ واش روم دیکھنا برا ہے، اچھا نہیں ہے۔ اپنے آپ کو اگر واش روم میں دیکھتے ہیں، بچے کو یا کسی کو بھی دیکھتے ہیں تو اپنے معاملات بہتر کرنے کی ضرورت ہے، اپنے مال کو پاک کرنے کی ضرورت ہے، اپنے گھر والوں کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ کام آپ کے اندر آ رہا ہے جو اللہ کو ناپسند ہے، اس کی اصلاح کی جائے۔ ایک بہن کہہ رہی ہے کہ ہمارے گھر میں یلو کلر کی چونٹیاں بہت آتی ہیں، اس کے لیے کوئی بتا دیں۔ اس کا یہ ہے کہ یہ جادو کی وجہ سے تو نہیں آتی نا، آپ اپنے گھر میں ذکر کیا کریں، تلاوت قرآن پاک چلایا کریں، انشاءاللہ بہتری آ جائے گی۔ رضوان بھائی کہہ رہے ہیں کہ خواب میں نے ایک بڑا اور چھوٹا سانپ دیکھا ہے، اس کو مارنے کی کوشش کی ہے لیکن وہ غائب ہو گئے۔ ہاں اپنی ایمانی قوت مضبوط کرنے کی ضرورت ہے پیارے بھائی، آپ کو ذکر کرنے کی ضرورت ہے، حفاظتی پڑھائی کرنے کی ضرورت ہے، اللہ کی طرف سے اشارہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو کمزور کر رکھا ہے، مزید مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک بہن کہہ رہی ہے میں نے رات کو خواب میں دیکھا سورج کی روشنی اور کچھ دیر بعد آسمان گلابی ہو گیا، مجھے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ ہاں اللہ تعالیٰ آپ کو امن سے نوازیں گے، امن کے ساتھ خوشی دیں گے آپ کو انشاءاللہ۔ وہ خوشی اولاد کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے، اور اگر اولاد ہے تو اولاد کی کامیابی کی صورت میں ہو سکتی ہے۔ یہ سدرا بہن کہہ رہی ہیں کہ خواب میں پانی کا دریا دیکھا ہے اور اس پر شیشے کا یعنی جس طرح گلاس سا بنا ہوتا ہے، میں اس پہ کھڑی ہوں۔ ہاں اچھا خواب ہے یہ، خواب اچھا ہے، برا نہیں ہے۔
اس میں کچھ چیزیں آپ سے مزید پوچھ کر اس کی تعبیر بتائی جا سکتی ہے کہ آپ خوف زدہ تو نہیں ہیں، پریشان تو نہیں ہیں، ویسے اچھا خواب ہے، صحت کی طرف، کامیابی کی طرف، خوشی کی طرف، امن کی طرف اشارہ ہے۔ ایک بھائی کہہ رہے ہیں میری وائف کو کٹس لگتے ہیں 2 سال ہو گئے ہیں، تو اس کا حل بتا دیں۔ بھائی اگر تو ہمارے پاس آ سکتے ہیں تو آ جائیں، کیونکہ اس طرح کے عموماً عاشق جن کے یا مس شیطان جو ہوتا ہے اس کی قسم کے مریضوں کو اس طرح کے معاملات بنتے ہیں۔ اگر نہیں آ سکتے، کہیں دوسرے ممالک میں ہیں، تو آپ کو پڑھائی طریقہ کار بتا دیتے ہیں، آپ کریں، انشاءاللہ امید ہے اللہ کی رحمت سے کہ بہتری آ جائے گی۔ اس پڑھائی میں حفاظتی پڑھائی 3 ٹائم ہے، صبح و شام سونے سے پہلے اعوذ باللہ اور لا حول ولا قوۃ الا باللہ 1000 مرتبہ ہے سارا دن میں، یہ پڑھائی کریں، اور رقیہ دم صبح و شام 3 مرتبہ سنیں۔ 1 ہفتہ کر لیں، آپ کے کٹس لگنے بند ہو جائیں گے، لیکن یہ آپ نے 40 دن جاری رکھنی ہے۔ ایک بہن کہتی ہے خواب میں نے ناریل کو توڑا ہے اور اس کا پانی پیتی ہوں، اس کی تعبیر بتا دیں۔ بہت اچھی تعبیر ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ خیر سے نوازیں گے۔ وہ خیر جو ہے وہ آپ کو کسی صورت میں بھی ہو سکتی ہے، وہ کامیابی کی صورت میں ہو سکتی ہے، وہ خوشی کی صورت میں ہو سکتی ہے۔ خواب میں ایک بھائی کہتے ہیں، رفیق بھائی کہتے ہیں خواب میں اکثر دیکھتا ہوں کہ نماز کا وقت ہے اور میں جلدی نماز پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ہاں اچھا خواب ہے، نماز پڑھنا جو ہے وہ دین کی طرف آپ کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دین کا کام لیں گے، دین کی طرف آپ کو راستہ دکھائیں گے، اچھا خواب ہے۔ رزق کی بندش کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ بھائی رزق کی بندش کے لیے، رزق کا اگر رکاوٹ والا معاملہ ہے تو میں نے استغفار سے زیادہ بہترین عمل رزق کے کامیابی کے لیے، رزق میں برکت کے لیے، مالی معاملات کاروبار کی کامیابی کے لیے نہیں دیکھا۔ اس کے علاوہ اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ کوئی جادو کی وجہ سے کچھ معاملات میں رکاوٹ ہے تو سورہ فلق ناس ساتھ میں ملا لیں 41 مرتبہ، اور 1000 مرتبہ استغفر اللہ، یہ صبح شام شروع کر دیں، آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کس طرح کامیابیاں آپ کو ملتی ہیں۔ اپنے آپ کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ میں اوورآل کیونکہ بہت سارے سوالات رہ جاتے ہیں، میں کچھ چیزیں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیوں بہنوں، آپ نے اگر جادو کے علاج کو سمجھ لیا کہ جادو کا علاج ہوتا کیسے ہے، تو کوئی بھی قسم ہے، وہ عاشق جن کی ہے، وہ جی عاشق جن کے علاوہ کسی اور قسم ہے، وہ جادو ہے، وہ رزق کی بندش ہے، وہ اولاد کا معاملہ ہے، وہ کوئی بھی ہے، اس کو بہت آسانی سے اللہ کی توفیق سے اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ شیطان آتا کس رستے سے ہے، شیطان حملہ کس رستے سے کرتا ہے، ہمارے معاملات میں جو ہے وہ کمزوری کیوں آئی، ہمارے معاملات میں رکاوٹ کیوں آئی، تنگی کیوں آئی، پریشانیاں کیوں آئیں، تکالیف کیوں آئیں، اس کی وجہ ڈھونڈے۔ اگر آپ کے معاملات جادو کی وجہ سے، جنات کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے ہیں تو اس کا علاج اللہ اور اس کے رسول نے بتایا، اس پر عمل کریں۔ کیسے؟ اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہے کہ نماز کی پابندی کرو، ذکر کے ساتھ جڑے رہو۔ ذکر سے کیا ہوتا ہے؟ شیطان کمزور ہو جاتا ہے، جادوگر کمزور ہو جاتا ہے، جادو کمزور ہو جاتا ہے۔ جادوگر کس طرح حملہ کرتا ہے، کس چیز پر حملہ کرتا ہے؟ آپ اذکار نہیں کرتے، آپ پر وہ حملہ کرتا ہے۔ اب جادو ہو گیا ہے، اب کیسے اس کو کنٹرول کرنا ہے، اب کیسے علاج کرنا ہے؟ سب سے پہلے حفاظتی پڑھائی ہے، 3 ٹائم شروع کر دو۔ اب پڑھائی کرنے سے آپ کہہ رہے جی ایسے ہوتا ہے ویسے ہوتا ہے، اس چیز کو اگنور کرو، پیچھے چھوڑ دو۔ وسوسے آئیں گے، اعوذ باللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ کثرت سے پڑھنا شروع کر دو۔ جب تک آپ اپنے آپ کو مضبوط نہیں کریں گے، یاد رکھے جادو جنات کا علاج نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کے ذہن میں خوف ہے، جتنے شعبدہ باز، جتنے جادوگر، جتنے یہ پکھنڈی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ آپ کے خوف کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اپنے آپ کو مضبوط کر لیں، اپنے آپ کو جو ہے وہ اللہ پر توکل کریں کہ یہ جادوگر، یہ جنات، یہ شعبدہ باز آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتے، آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اگر آپ کا اللہ پر یقین ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اگر تم مجھ پہ توکل کرو گے، اللہ پر جو توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ تو اگر چاہتے ہو اللہ تمہارے لیے کافی ہو جائے، مضبوط کرو اپنے آپ کو۔ اذکار کرنے کے بعد بھی ہم سوچتے رہتے ہیں
کہ جن آ جائے گا، جادو آ جائے گا، ایسے ہو جائے گا، ویسے ہو جائے گا. اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے، اذکار کرنے ہیں، اذکار کرنے کے بعد توکل کرنا ہے، ہر طرح کا جادو ختم ہو جائے گا. دوسرا طریقہ ذکر زیادہ کرنا ہے. ذکر میں درود ابراہیمی ہے، ذکر میں استغفار ہے، ذکر میں لا حول ولا قوت الا باللہ ہے، ذکر میں اس کے علاوہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر ہے. یہ چیزیں شیطان کو کمزور کر دیتی ہیں، یہ چیزیں جادو کو کمزور کر دیتی ہیں، یہ چیزیں آپ کی روحانی قوت کو مضبوط کر دیتی ہیں، یہ چیزیں آپ کے رزق میں برکت ڈال دیتی ہیں، یہ چیزیں آپ کے گھر سے نحوست کو ختم کر دیتی ہیں، یہ چیزیں جو ہیں وہ خیر آتی ہے، برکت آتی ہے، نحوست ختم ہو جاتی ہے. جادو جن یہ تو کچھ بھی نہیں انشاءاللہ. جب آپ کے گھر میں خیر ہوگی، برکت ہوگی. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، چھوٹے چھوٹے عمل ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، جن کو سمجھ لیں، جن پر عمل کریں، جن کو بہتر کر لیں، انشاءاللہ آپ کے سارے معاملات بہتر ہو جائیں گے. تو ان باتوں پر عمل کرنے سے انشاءاللہ آپ جادو جنات کا علاج کر سکتے ہیں. سکینہ انجم بہن کا سوال ہے، خواب میں خود کو پڑوسی کے واش روم میں دیکھنا ہے، پڑوسن کے. اپنے معاملات کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اپنے گھر کو، اپنے بچوں کو، اپنے فیملی میں سے کہ کوئی کسی میں ایسا عمل پایا جاتا ہے، جو کوئی ایسا گناہ پایا جاتا ہے جو اللہ کو ناپسند ہے، اور ممکن ہے کہ آپ کے ارد گرد کے لوگ اس میں شامل ہوں. خواب میں اپنے اوپر کیڑا چلتا دیکھنا، پھر میری آنکھ کھل جاتی ہے ڈر سے. ہاں، یہ شیطانی اثر بھی ہے، حسد بھی ہے. تو اللہم انا نجعلک فی نور من نعوذ بک من شرور پڑھا کریں، اللہ پر توکل کریں اور حفاظتی پڑھائی کریں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے شر سے محفوظ کر لیں گے. ایک بھائی کا سوال ہے، خواب میں خود کے کپڑے ڈھونڈنا کیسا ہے؟ کپڑے ملتے ہیں، نہیں ملتے، کون، مطلب اس کے بارے میں کچھ چیزیں پوچھنی پڑیں گی، کیونکہ نمازی کے لیے اس کی تعبیر اور ہوگی، غیر نمازی کے لیے اس کی تعبیر اور ہوگی. تو کیا کپڑے پہنے نہیں ہوئے پہلے، یہ بھی سوال پوچھنا پڑے گا. کیا برہنہ ہے انسان، تو یہ جو ہے وہ بتانا پڑے گا. ایک بھائی کہہ رہے ہیں غسل، وضو، نماز، دین کے تمام یعنی کہ کاموں میں وسوسے آتے ہیں، شیطان یہی وسوسہ لاتا ہے کہ ناپاک ہو، ناپاک ہو، ناپاک ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایک بندے کو ایسے وسوسے آتے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج بتایا تھا، وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. آمنت باللہ ورسولہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم. سورہ حدید کی آیت نمبر 3 ہے. پہلے پڑھنا ہے آمنت باللہ ورسولہ، اور اس کے بعد پھر یہ آیت آگے پڑھنی ہے. یہ 300 مرتبہ صبح شام پڑھنا ہے. اس کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ 300 مرتبہ صبح شام. تیسرے نمبر پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 300 مرتبہ صبح شام. یہ پڑھنا ہے. یہ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، اور اس کی وجہ سے ایسی کنڈیشن بنتی ہے، انسان اپنے ہاتھ پاؤں دھوتا رہتا ہے، انسان اپنے آپ کو ناپاک سمجھتا ہے، برے وسوسے اللہ کے بارے میں، رسولوں کے بارے میں، اس طرح کے وسوسے آتے ہیں. تو یہ پڑھنے سے انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گے. عائشہ فاطمہ بہن کا سوال ہے، میں نے خواب میں دیکھا سفید سانپ مجھ پر حملہ کرتا ہے پیچھے سے، اور پھر وہ بھاگ جاتا ہے. جو بھی آپ عمل اذکار کر رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس نے شیطان کو، جادو کو، جن کو کمزور کر دیا ہے. مزید وہ کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ اس کے شر سے آپ کو مکمل طور پر جو ہے وہ محفوظ کر لیں گے. خواب میں 9 چوڑیاں پہنا دیکھی ہیں، 9 چوڑیاں پہنی دیکھی ہیں عورت نے. ہاں، بہت اچھا خواب ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ خوشیوں سے نوازیں گے، خیر سے نوازیں گے. بہت اچھا خواب ہے. ایک بہن کہہ رہی میرا بیٹا 10 سال سے بیمار ہے، 10 سال کا ہے اور بیمار ہے، رات کو بہت روتا ہے. کیا بیماری ہے، مسئلہ کیا ہے، وہ بتائیں گے تو اس لحاظ سے اس کا علاج بتایا جائے گا. ایک بہن کہہ رہی ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ جو باریک چونٹیاں ہوتی ہیں نا وہ کاٹ رہی ہیں. ہاں، آپ کے کچھ دشمن ہیں، حاسد ہیں، جسے کہتے ہیں کہ چھوٹے لوگ وہ کوئی بھی ملازم ٹائپ بھی ہو سکتے ہیں، وہ گلی محلے کے بھی ہو سکتے ہیں. تو آپ ان لوگوں کو جو ہے اگر اس طرح خواب آتا ہے تو اس کے لیے اللہم انا نجعلک فی نور من نعوذ بک من شرور کثرت سے پڑھا کریں. اللہ تعالیٰ خیر سے نوازیں گے اور آپ کی حفاظت فرمائیں گے.
حماد رانا کہہ رہے ہیں سر میں خواب میں اپنی چادر پر سالن کا داغ لگا دیکھ، یہ کیسے طبیعی؟ ہاں، اچھا خواب نہیں ہے، اپنے معاملات کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، اپنے گھر میں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کوئی کبیرہ گناہ، کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں ہے جس کی وجہ سے اللہ کی طرف سے اشارہ ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر کو بہتر کریں، نیکی میں لگنے کی ضرورت ہے اور استغفار کی ضرورت ہے۔ یہ ملک اصغر صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے ایڈمیشن لینا چاہتا ہوں پر کوئی سبب نہیں، وسیلہ نہیں بن رہا، اس کے لیے کوئی؟ بھائی آیت کریمہ پڑھا کریں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور استغفار، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خود ہی بنا دیں گے سبب۔ محمد شہباز بھائی کہہ رہے ہیں سر میری وائف جو ہے نا وہ اکثر خواب میں دیکھتی ہے کہ 3 مختلف شکل کے لوگ اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ بھائی ان کو پڑھائی بتا دیتے ہیں، یہ مس شیطان کا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے اس طرح خواب آتے ہیں، اور اس میں حفاظتی پڑھائی سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، سورہ فلق ناس صبح و شام سونے سے پہلے پڑھنے کی ضرورت ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ آپ یہ صبح و شام سونے سے پہلے پڑھیں، اور اس کے ساتھ صبح و شام اعوذ باللہ اور لا حول ولا قوۃ الا باللہ 300 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ رقیہ دم بھی سننا ہے۔ ایک بھائی کہہ رہے ہیں کہ خواب میں اور میری وائف جو ہے نا وہ روڈ پہ واک کر رہے ہیں اور اچانک پیچھے سے نا پانی جیسے بہت زیادہ آ جاتا ہے، گرنا شروع ہو جاتا ہے، اور ایک بزرگ ہوتے ہیں وہ ہمیں دیکھ کے اسمائل ہنسنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات پریشانیاں حل کر دیں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ کی ازدواجی زندگی میں یا آپ کے کسی معاملے میں کوئی مشکل پریشانی آ بھی رہی ہے تو وہ ختم ہو جائے گی، وہ بیماری ہو، وہ کسی بھی طرح کی مشکل ہو۔ ایک بہن کا سوال ہے، میں اپنے آپ کو دلہن کے کپڑوں میں دیکھتی ہوں، مجھے گندے خواب بھی آتے ہیں اور مجھے اولاد بھی نہیں ہے اور شوہر کا بھی مسئلہ ہے، لڑائی جھگڑا چل رہا ہے۔ حفاظتی پڑھائی 3 ٹائم کریں، صبح و شام سونے سے پہلے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ 500 مرتبہ سارا دن میں پڑھا کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 500 مرتبہ سارا دن میں پڑھا کریں۔ رقیہ دم 3 مرتبہ صبح و شام سنا کریں۔ یہ عمل 40 دن کرنا ہے، پانی پر دم کر کے پینا ہے، انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ہینا حسیب بہن کہہ رہی ہے میرے ہسبینڈ کو درد رہتا ہے، جسم کے کسی نہ کسی حصے میں مسلسل درد ہوتا رہتا ہے۔ درد کے لیے ایک تو یہ ہے کہ ایک دعا میں نے پہلے بھی عرض کی ہے، حسن المسلم میں دعا ہے، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اعوذ بعزت اللہ وقدراتہ من شر ما اجد و حاضر۔ یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا تھا کہ حضور جب سے میں مسلمان ہوا ہوں میرے جسم میں درد رہتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی، 7 مرتبہ پڑھا کرتے تھے، 3 بار پہلے بسم اللہ پڑھتے تھے، پھر 7 بار آگے پڑھتے تھے اعوذ بعزت اللہ وقدراتہ من شر ما اجد و حاضر۔ یہ حسن المسلم میں دعا موجود ہے، یہ پڑھنے سے انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے جو ہے وہ دردوں کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جواد اقبال کہہ رہے ہیں کہ کپڑوں پہ کٹس لگتے ہیں۔ بھائی اس کا آسان حل ہے، سورہ فلق ناس 41 مرتبہ صبح شام پڑھنی، سورہ بقرہ کی آخری 2 یا 7 مرتبہ صبح شام پڑھنی، اور یہ پانی پر دم کر کے پینا شروع کر دیں۔ رقیہ دم 3 مرتبہ صبح شام سننا ہے، انشاءاللہ 1 ہفتے میں آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ آیات زہرا خان بہن کہتی ہیں خواب میں چھوٹا جوتا پہنا دیکھا ہے، یعنی بچے کا جوتا ہے اور میں نے پہنا ہوا ہے۔ ہاں، کچھ رکاوٹ کے معاملات ہیں اور کچھ نیکی میں کمی ہے، یہ استغفار کی ضرورت ہے، نماز پابندی کی ضرورت ہے۔ خواب میں حبیب اللہ بھائی کہہ رہے ہیں خواب میں مرے ہوئے سانپ دیکھے ہیں سفید۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے شر کو ختم کر دیا، آپ کی حفاظت فرمائیں گے اللہ تعالیٰ، جو بھی آپ عمل کر رہے ہیں اس کی برکت سے شر ختم ہو گیا، شیطانی اثر ختم ہو گیا ہے۔ ایک بہن کہہ رہی ہے میری 3 سال کی بھتیجی ہے، نہ وہ بولتی ہے نہ وہ چلتی ہے۔ اس کے لیے ہم پڑھائی بتا دیتے ہیں، سورہ فاتحہ 41 مرتبہ، سورہ وضحیٰ، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 24 سے 28 تک 7 مرتبہ، سورہ الم نشرح 7 مرتبہ، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس 7 مرتبہ۔ یہ صبح شام پڑھ کے اس کو دم کیا جائے اور شہد پلایا جائے، اللہ کی توفیق سے بہتر ہو جائے گی انشاءاللہ۔ یہ آیات زہرا خان بہن کہہ رہی ہے کہ وظیفہ شادی کے لیے کر رہی ہوں، جب بھی شروع کرتی ہوں تو بیمار ہو جاتی ہوں۔ ہاں، ایسا مسئلہ نہیں ہوتا، یہ آپ کا ذہن کا خوف ہے، آپ حفاظتی پڑھائی کریں انشاءاللہ ٹھیک رہیں گے، رقیہ دم سنیں، یہ شیطان نے خوف ڈالا ہوا ہے، وہ وہم کی وجہ سے ایسے ہوتا ہے۔ وسیم بھائی کہہ رہے ہیں خواب میں
دیکھا ہے کہ جوتا تلاش کر رہا ہوں، جوتا کسی شاپ پر جاتا ہوں لیکن میرے سائز کا نہیں ملتا۔ آپ کو جو ہے وہ نیکی میں بڑھنے کی، خود کو بڑھانے کی ضرورت ہے، استغفار کثرت سے کرنے کی ضرورت ہے۔ عثمان بھائی کہہ رہے ہیں خواب میں اکثر فیل ہوتا دیکھ رہا ہوں، پیپر نہیں حل ہوتا۔ سورۃ توبہ کی آخری ایک آیت کثرت سے پڑھا کریں اور حفاظتی پڑھائی کیا کریں، آپ کا روحانی مسئلہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ایک بہن کہہ رہی ہے کہ میرے 3 سال شادی کے ہو گئے لیکن اولاد نہیں ہے۔ اولاد کے لیے پڑھائی آپ ہمارے یوٹیوب چینل سے دیکھ لیں، کیونکہ مختلف مسائل ہیں، تو ان میں سے کون سا مسئلہ آپ کا ہو سکتا ہے یہ تو آپ سے پوچھ کے پتہ چلے گا۔ باقی میں کچھ عمل بتا دیتا ہوں۔ سورہ فاتحہ 7 مرتبہ، آخری 3 کل 7 مرتبہ، یا اللہ یا خالق یا مصور یا مطیع 100 مرتبہ، ربی حبلی من الصالحین 100 مرتبہ، استغفر اللہ 700 مرتبہ، درود ابراہیمی 10 مرتبہ۔ یہ صبح و شام پڑھنا ہے، اور پانی تیل پر دم کر کے پانی پئیں، تیل لگائیں، اللہ خیر والا معاملہ فرما دیں گے۔ خواب میں بار بار منگنی ٹوٹنے کی تعبیر بتا دیں۔ یہ اس کے بارے میں آپ سے کچھ سوالات پوچھنے پڑیں گے۔ آپ شادی شدہ ہیں، غیر شادی شدہ ہیں، اور اس کے حوالے سے کچھ اور چیزیں پوچھنی پڑیں گی، پھر آپ کو اس کی تعبیر بتائی جا سکتی ہے۔ رابعہ بہن کہہ رہی ہے جو ہے نا وہ مسلسل سانس کا مسئلہ رہتا ہے، پڑھائی کرتی ہوں، ٹھیک ہو جاتی ہوں لیکن پھر بیمار ہو جاتی ہوں۔ سورہ فاتحہ 41 مرتبہ، پانی تیل پر دم کرے، پانی پینا ہے، تیل لگانا ہے، اور زیتون کے تیل پر دم کر کے اس کا 1 چمچ پیا کرنا ہے روزانہ، انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گے۔ یہ سنی بہن بھائی نے سوال کیا تھا، وہ کہہ رہے ہیں میرا خواب دوبارہ دہرا دیں، جو پیچھے بزرگ دیکھا ہے مسکرا رہا ہے، وہ پائپ سے پانی آ رہا ہے، یعنی پائپ ہم واک کر رہے ہیں دونوں میاں بیوی، اور پائپ سے پانی کے چند قطرے ہم پہ گرتے ہیں اور پیچھے ایک بزرگ کھڑے ہیں، وہ ہم کو دیکھ کے مسکراتے ہیں۔ نہیں بھائی، آپ کے خواب کی سمجھ نہیں آ رہی، آپ کال کر کے ہی پوچھ لیں۔ پہلے بہت سارا پانی بتا رہے تھے، تو ابھی جو ہے وہ پائپ سے پانی سمجھ نہیں آئی۔ آپ کل کال کر لیں، انشاءاللہ جو ہے وہ آپ کو ڈیٹیل میں جواب دے دیا جائے گا۔ ہمارے نمبرز ڈسکرپشن میں موجود ہیں۔ ایک بھائی کہہ رہے ہیں، عمیر بھائی کہہ رہے ہیں خواب میں میری شادی ہو رہی ہے لیکن لڑکی والے رشتہ توڑ دیتے ہیں۔ ابھی آپ یعنی خواب ہی یہ سارا بتا رہے ہیں کہ جی، حقیقت ہے؟ خواب میں ہاں، خواب اگر اس طرح کا آ رہا ہے تو یہ بتائیں کہ آپ میرڈ ہیں یا ان میرڈ ہیں، اور نمازوں کی کیا روٹین ہے، کیونکہ یہ رکاوٹ کی طرف اشارہ ہوتا ہے بسا اوقات، تو یہ چیزیں جاننے کے بعد آپ کو مکمل طور پر تعبیر بتائی جا سکتی ہے۔ یہ رضوانہ صدیق بہن کہہ رہی خواب میں دیکھا ہے کہ 2 سانپ ہوتے ہیں، میری امی کے گھر گھس آتے ہیں، ایک کو میں مار دیتی ہوں اور دوسرا چھوٹا ہو کے بھاگ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شر کو ختم کر دیا ہے، آپ کا روحانی مسئلہ ختم ہو گیا ہے۔ حفاظتی پڑھائی کرتے رہیں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید بھی مضبوط محفوظ رکھے۔ جو آپ نے جو بھی پڑھائی کر رہے ہیں اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے دکھایا ہے کہ شیطان ختم ہو گیا ہے، اس کا شر ختم ہو گیا ہے۔ ایک بہن کہہ رہی ہے خواب میں نا میں اپنے ڈاگس کو جو ہے نا وہ پکڑا ہوا ہے، جمپنگ کروا رہی ہوں، اس کو میں نے پٹا پکڑا ہوا ہے، لیکن اسی خواب میں نے دیکھا ہے کہ کچھ دنوں بعد جو ہے نا وہ کاؤز ہوتی ہیں، گائے ہوتی ہیں نظر آتی ہیں، جس کی وجہ سے میں ڈر جاتی ہوں۔ یہ 2 خواب ہیں کہ ایک خواب ہے؟ ایک ہی خواب ہے، خواب میں اپنے ہی ڈاگ کو جمپنگ کروا رہی ہوں، پٹا پکڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اسی خواب میں نے دیکھا ہے کہ کچھ دن بعد جو ہے نا وہ گائے بن جاتی ہیں، ٹھیک ہے، کاؤز دیکھی اس کو بھی دیکھ کے ڈر جاتی ہیں۔ بھئی خواب جو ہے وہ اس کی ڈیٹیل خواب میں ہی کچھ دن بعد آ جاتے ہیں، یا 2 خواب بتائے ہیں؟ اس میں تھوڑا سا وہ ہو رہا ہے، وضاحت نہیں ہے، اس وجہ سے اس کی سمجھ نہیں آ رہی۔ آگے پڑھیں۔ کال کر کے اس طرح خواب بتایا جا سکتا ہے۔ اصل میں 2 خواب محسوس ہو رہے ہیں۔ یہ فرحت رحمان بھائی کا سوال ہے، خواب میں اپنے جائے نماز کو ٹوائلٹ میں دیکھنا، وہاں گندگی بھی تھی۔ ہاں، اپنی عبادات کو بہتر کریں، عبادات کو بدعات سے، شرک سے پاک کریں، اپنے صدقات و خیرات کو
آپ کا کوئی نیکی کا عمل ضائع ہونے کی طرف اشارہ ہے. یہ صنم خان بھائی کہہ رہے ہیں کیا آپ انٹرنیشنل کال سنتے ہیں؟ جی انٹرنیشنل کال سنتے ہیں جی آپ؟ ہماری ٹیم سنتی ہے، تو آپ کو اگر اس طرح مطلب آپ اسی ٹائم میں کال کر سکتے ہیں. ایم ڈی چاند، ایم ڈی فرقان بھائی، ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہمیں آپ کا سوال جو ہے وہ نظر سے نہیں گزرا میری بھی. جیسے نظر سے گزرتا ہے تو میں آپ کا سوال جو ہے وہ بھئی ہزاروں سوال جواب دیتا ہوتے ہوں. ہیں، کوئی سحر محبت کا علاج کیا ہے، اس کا حل ہمارا بتا دیں. کوئی ادھر نہیں جاننے والا کہ ایک بندے کا سوال سنیں گے دوسرے کا نہیں سنیں گے. ہزاروں سوال اتنی جلدی تیز تیز آ رہے ہیں تو کیسے ممکن ہے؟ تو اس لیے آپ کا شکوہ بجا ہے، کیونکہ آپ سوال وہ کرتے کہہ ہیں. رہے ہیں کہ آپ کوئی دشمنی ہے مجھ سے؟ تو اس طرح کا معاملہ نہیں، آپ کا شکوہ بجا ہے. آپ کا میں اس چیز کا ہم بھائی قرض دار ہیں، سمجھ لیں کہ آپ کے سوالات کے جوابات نہیں دیے جا سکتے. تو اسی لیے ہم نے جو ہے وہ پراپر طور پر اپنی ایک ٹیم بنائی ہے جو کال سنتی ہے. تو آپ کال بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کا اتنا ہی سیریس مسئلہ ہے. تو باقی اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں فرمائے. سوال نظر سے گزرے گا تو انشاءاللہ ضرور دیکھیں گے. جی سوال کر رہے تھے آپ. سحر محبت کا کیا علاج ہے؟ سحر محبت کا علاج، جس بندے پر سحر محبت کا عمل ہو، اگر وہ خود پڑھ لے، خود تو عموماً زیادہ تر نہیں پڑھتے، اگر خود پڑھ لے تو بہت ہی بہتر ہے. سورہ فلق ناس 41 مرتبہ پڑھنی ہے اور استغفر اللہ 1000 مرتبہ پڑھنا ہے، اور تہجد لازمی پڑھیں. تو انشاءاللہ یہ عمل 7 سے 10 دن کرنے سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے. ایک سوال یہ ہے کہ خواب میں خود کی دوسری شادی دیکھنا کیسا ہے، اور اسی خواب میں ایک سانپ کو مار رہے ہیں. ہاں، اللہ تعالیٰ دوسری شادی دیکھنا خوشی کی علامت ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو شر سے محفوظ کر دیں گے. وہ کسی قسم کا بھی شر ہو سکتا ہے، وہ شیطانی اثر ہو سکتا ہے، وہ کسی بھی طرح کا عمل اثر ہو سکتا ہے. یہ ایک بھائی کہہ رہے ہیں خواب میں حرم میں نماز پڑھنا کیسا ہے؟ بہت اچھا خواب ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ دین کا کام لیں گے آپ سے انشاءاللہ. بہت سے بھائی دعائیں دے رہے ہیں ٹیم کے لیے، بلائی کی دعائیں کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے بھی جو جو بھائی اس کام میں ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کامیابیاں دے، پریشانیاں دور فرمائے. خواب میں ایک بہن کہہ رہی ہیں واش روم دیکھنا اور پیراڈوز کے دن جو ہے نا خواب میں واش روم دیکھنا. واش روم دیکھنے کا 4 بار سوال آ چکا ہے، تو اس کا میں جواب دہرا چکا ہوں، پیچھے کر کے دیکھ لیں. ایک بہن کہہ رہی ہیں کہ میں 9th کلاس میں پڑھتی ہوں، مجھے خواب میں یلو سنیک دیکھے ہیں، اور میرے ہاتھ میں یلو سنیک جو دیکھے ہیں وہ اسکول میں دیکھے ہیں، اور میرے ہاتھ میں تسبیح بھی ہے، میں تسبیح بھی کر رہی ہوں. ہاں بیٹا، اللہ تعالیٰ آپ کو شر سے محفوظ کریں گے. کوئی بھی شریر مرد یا کوئی بھی شریر حاسد جو ہے وہ آپ کا حسد کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو ذکر کی برکت سے اس کے شر سے محفوظ کر لیں گے. حفاظتی پڑھائی کیا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھیں گے انشاءاللہ. ایک بہن کہہ رہی ہیں خواب میں بہت سارے پھل دیکھے ہیں اور ایک کو میں نے کھایا بھی ہے. اچھا خواب ہے. اگر شادی شدہ ہیں تو اللہ تعالیٰ اولاد سے نوازیں گے، اور اگر شادی شدہ نہیں ہیں تو شادی کی خوشی ملے گی انشاءاللہ. ایک بھائی کہہ رہے ہیں کہ صاحب میرا دماغ ایک دم بند ہو جاتا ہے، کچھ سمجھ نہیں آتی، ذکر اذکار نماز سب اچھا جا رہا ہے، ایک دم جسم پر بوجھ آتا ہے، کسی کام میں دل نہیں لگتا، چیزیں بولنا شروع ہو جاتی ہیں، بہت مشکل سے زبان پر ذکر لاتا ہوں. لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھا کریں، رقیہ دم سنا کریں، آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ.
ایک بھائی کہہ رہے ہیں کہ بہن کہہ رہی ہے کہ میرے ہسبینڈ جو ہے وہ اکثر مجھ سے ناراض رہتے ہیں، کوئی ایسا عمل بتائیں کہ ان کا دل جو ہے وہ نرم ہو جائے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 102 ہر نماز کے بعد 7 بار پڑھا کریں، اعوذ باللہ بسم اللہ 300 بار صبح و شام پڑھا کریں، تو انشاءاللہ آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ استغفار کثرت سے کیا کریں۔ ایک بہن کہہ رہی ہے کہ میرے ہسبینڈ نے خواب میں دیکھا ہے کہ ان کے جو والد ہیں، یعنی ان کے جو سسر ہیں، ہسبینڈ نے خواب میں دیکھا ہے کہ ان کے والد ہیں بہت غصے سے دیکھ رہے ہیں، اتنے غصے میں ایسے لگ رہا ہے جیسے وہ غصے سے پاگل ہو جائیں گے، اور وہ اس دنیا میں نہیں ہیں۔ ہاں، اپنے جس بھائی نے یہ خواب دیکھا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے معاملات کو دیکھے کہ والد صاحب کے کوئی قرض وغیرہ تو نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر بہن بھائیوں کے ساتھ حقوق کے معاملے میں کوئی ہو رہی ہے تو اس کو بہتر کریں، یا کسی بہن بھائی سے اگر ناراض ہیں تو اس کے ساتھ صلح کریں، یہ اس کی طرف اشارہ ہے اللہ کی طرف سے بھی، اور ان کو بھی اس سے یعنی تکلیف ہوتی ہے۔ یہ جمعہ خان بھائی کا سوال ہے کہ خواب میں کسی یتیم کی مدد کرنا کیسا ہے، اور آگے جا کے دیکھا ہے کہ سانپ ہیں اور سانپ کے منہ میں کوئی قیمتی چیز ہے، میں اسے دیکھ کے ڈر لگتا ہے، یعنی کہ مجھے دیکھ کے ڈر بھی لگتا ہے۔ ہاں، کوئی مسئلہ نہیں، اچھا خواب ہی ہے۔ اگر آپ خواب میں کسی کی ہیلپ کر رہے ہیں تو یہ اچھی علامت ہے۔ یہ تو اگر سانپ یا کسی چیز نے آپ کو نقصان نہیں پہنچایا تو کوئی ٹینشن والی بات نہیں، حفاظتی پڑھائی کرتے رہیں، اللہ خیر والا معاملہ فرمائے گا۔ یہ ایک بھائی نے سوال کیا تھا اوپر پہلے کہ خواب میں واش روم دیکھا ہے، اب وہ کہہ رہے ہیں کیسے پتہ چلے گا کہ غلط ہو رہا ہے۔ بھائی دو چیزیں ہیں، ایک تو اپنے کاروبار میں دیکھیں کہ کوئی خیانت والا معاملہ، حرام مال والا معاملہ، اس طرح کا معاملہ تو نہیں، اللہ کی طرف سے یہ اشارہ ہو سکتا۔ دوسرے نمبر پر آپ اپنے گھر میں دیکھیں کہ کوئی ایسا گناہ جو اللہ کو ناپسند ہے، مثلا نظر کا اٹھنا ہے اور اس قسم کا کوئی بھی گناہ جو اللہ کو ناپسند ہے وہ آپ کے گھر میں آ گیا ہے، اللہ کی طرف سے اشارہ ہے کہ اپنے آپ کو صاف کرو۔ یہ ایک بہن کہہ رہی ہے خواب میں کسی نے دودھ دیا اور میں پی رہی ہوں۔ بہت اچھا خواب ہے، دیا کس نے ہے یہ بتائیں، اور آپ شادی شدہ ہیں غیر شادی شدہ ہیں یہ بتائیں۔ یہ خوشی کی طرف بھی اشارہ ہے، دولت کی طرف بھی اور علم کی طرف بھی۔ یہ بھائی کچھ جو ہے نا وہ سوال کے جواب دے رہے ہیں تو وہ کائنڈلی نہ دیں، جو قاری صاحب کہہ رہے ہیں اس پر فوکس ایسے کسی بھی بندے کی آپ جو ہے وہ نہ کیا کریں۔ ادھر بہت سارے کچھ ہمیں شکایات موصول ہوئیں پچھلے دنوں جی، آپ کی ٹیم کے کسی بندے نے جی وہ ہمیں تعویذ بنا کے بھیجے ہیں جی ایسے ویسے۔ میں نے کہا بھائی یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے، آپ نے بھیجے ہیں؟ میں نے کہا اللہ کے بندو۔ ہاں، اس نے کہا تھا کہ میں قاری عبدالباسط ہوں۔ ہاں، تو ایسے ہی کومنٹس میں نے کہا نمبر آپ نے کہاں سے لیے، کون سا نمبر تھا؟ جب نمبر دیکھا گیا تو وہ نمبر کسی نے کومنٹس میں انہیں دیا، اور کومنٹس میں دے کے وہ رابطہ کر لیا اور سارے معاملات کیے۔ تو اس طرح مطلب جو ہے وہ ہمارا طریقہ کار نہیں ہے۔ جو بھی کومنٹس میں کوئی رپلائی کرتا ہے، کوئی ایسے بات کرتا ہے تو اس سے ہم بری ہیں۔ ہمارے 2 نمبرز ہیں، اس کے علاوہ کسی بھی نمبر سے کوئی میسج کرتا ہے، کوئی آپ کو میری بات میری طرف منسوب کرتا ہے تو ہم اس چیز سے بری ہیں، ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ غیر شرعی کام جس میں تعویذ دھاگے یا اس قسم کا کوئی بھی معاملہ، یا کوئی آپ سے بکرے مانگتا ہے یا پیسے مانگتا ہے تو ہمارا ایسے بندے کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ یہ سعدیہ بہن کہہ رہی ہیں شوہر کے اچھے سلوک کے لیے کوئی عمل بتا دیں اور وہ نرم ہو جائے۔ ابھی میں 2 منٹ پہلے اس سوال کو دہرا کے ہٹاؤں، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 102 اور ہر نماز کے بعد 7 بار اعوذ باللہ بسم اللہ جو ہے وہ 300 بار صبح و شام، استغفار کثرت سے۔ یہ بشرا بہن کہہ رہی ہے ہمارے گھر سے اکثر بدبو آتی ہے اور سارے بیمار ہو جاتے ہیں۔ یہ وہم ہو سکتا ہے آپ کا، کیونکہ ہر چیز جادو جنات کی وجہ سے نہیں ہوتی۔ باقی اس کا علاج یہ ہے اذانے دیں 7 مرتبہ۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ روحانی مسئلہ ہے، میں اس کا علاج بتا رہا ہوں، ویسے مجھے فیل نہیں ہوا۔ 7 مرتبہ چاروں کونوں میں اذانے دیں، سورہ فلق ناس 7 مرتبہ چاروں کونوں میں پڑھیں، تو انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے اللہ تعالیٰ خیر والا معاملہ فرمائیں گے۔
یہ ہاشم بھائی آپ سے کائنڈلی پہلے بھی ریکویسٹ کی ہے کہ آپ جو ہے نا وہ کمنٹس میں رپلائی نہ کریں، قاری صاحب جواب دے رہے ہیں۔ رزق حلال کا وظائف کیا ہے؟ رزق رزق حلال کا وظیفہ بتا دیں۔ اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک واغنینی بفضلک عمن سواک، حسن المسلم میں یہ دعا مل جائے گی، تو یہ پڑھیں گے انشاءاللہ، اس سے بہت زیادہ اللہ تعالیٰ رزق وہاں سے دیں گے جہاں سے آپ نے گمان بھی نہیں کیا۔ باقی بھائی اللہ کے لیے آپ اگر خیر کا کام بھی کرنا چاہ رہے ہیں تو اس ویڈیو کو شیئر کر کے کر لیں، یا جو ہم پڑھائی ذکر بتاتے ہیں اس کو آگے پھیلا لیں، ایسے بیچ میں جو ہے نا وہ نہ کیا کریں۔ بہت سارے شکایات ہوتی ہیں، بار بار بتانا، بار بار سمجھانا یہ اچھی بات نہیں ہے، تو کائنڈلی اس چیز کو سمجھا کریں سار بہن بھائی۔ اگر کوئی بھی کانٹیکٹ ایسا کرتا ہے تو اس کو بلاک کر سکتے ہیں آپ۔ ایک بھائی کہہ رہا ہے کہ مجھے نظر لگی ہوئی ہے، تو نظر کے لیے کیا کریں؟ سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ کی آخری 2 یا سورہ فلق ناس 21 مرتبہ پڑھے، پانی تیل پر دم کریں، پانی سے منہ بھی دھوئیں، پانی پئیں بھی، تیل لگا کے نہا لیں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ ایک بھائی کہہ رہا ہے قاری صاحب آپ یوٹیوب پر جو وظیفے بتاتے ہیں وہ اسکرین پر دعا ضرور چلایا کریں ترجمے کے ساتھ۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ، اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فضل سے یہ ضرور انشاءاللہ کیا کریں گے۔ کوشش ہماری یہی ہے کہ مزید بہتری لائی جائے۔ جو لوگ محبت کے تعویذ کرواتے ہیں کیا یہ شرک ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ محبت کے لیے کوئی عمل کرواتا ہے یہ شرک میں آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، تو اس لیے کوئی اس طرح کا عمل محبت کے لیے کروانا وہ شرک اور جادو کے زمرے میں فرمایا گیا ہے، تو اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ قاری صاحب بندش کی وجہ سے رشتہ ٹوٹ گیا، دوبارہ جوڑنے کے لیے عمل بتا دیں۔ استغفار، سورہ توبہ کی آخری 1 آیت، سورہ ضحیٰ کی آیت نمبر 5 اور سورہ فلق ناس، یہ کثرت سے پڑھیں۔ سورہ فلق ناس ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھیں اور باقی کثرت سے پڑھیں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اللہ تعالیٰ بہتر ثواب بنا دیں گے۔ ایک بھائی کہہ رہے ہیں، ملک جنگیر صاحب کہہ رہے ہیں شیخ صاحب میں نے جو ہے نا پہلے مسئلہ شیئر کیا تھا اسی کمنٹوں میں کہ بیوی کو بہت مشکل ہے، جسم پر کٹ لگ جاتے ہیں، دورے بھی پڑتے ہیں، میں نے ایک قاری صاحب سے علاج کرایا تھا، اب کچھ دیر ٹھیک رہی ہے لیکن آج پھر گھر میں وہی مسئلہ بنا ہے۔ بھئی آپ حفاظتی پڑھائی 3 مرتبہ کریں صبح و شام سونے سے پہلے، اور لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ کلمہ 100 مرتبہ صبح و شام پڑھیں، انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ کثرت سے استغفار کریں، آپ بھی پڑھیں، آپ کی وائف بھی پڑھے، انشاءاللہ اللہ بہتری والے معاملات فرمائیں گے۔ اور وہی بھائی کہہ رہے ہیں گھر کے نا میرے اور میری بیوی کے گھر جن کے دروازے کے سامنے کمروں کے سامنے تیل پڑا ہوا ہے، وہی جو بھی بھائی کہہ کے جن کی وائف کو دورے پڑتے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہو جائے گا، پڑھائی بتا دی ہے۔ چہرے کے نور کے لیے کچھ بتا دیں۔ سجدے لمبے کیا کریں۔ آج کل تو خیر سے بہت سارے نسخے بتاتے ہیں، لیکن سجدہ جو ہے وہ بہترین عمل ہے، اس کو سائنس بھی مانتی ہے، اور ویسے بھی سجدہ کرنے سے چہرے پر رونق آتی ہے۔ ایک بہن کہہ رہی ہے میں جو ہے نا وہ عاشق جنات کی پڑھائی فجر کے ٹائم 300 بار لا حول ولا قوت الا باللہ اور اعوذ باللہ نہیں پڑھا جاتا، باقی اذکار کے ساتھ کیا سارا دن میں پڑھ سکتی ہیں؟ ہاں جی پڑھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ خواب میں قبلے کی طرف دیکھ کر اچھی آواز میں اذان دینا۔ اللہ تعالیٰ آپ سے دین کا کام لیں گے، آپ اگر کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ لازمی کریں، کوئی بھی دین کی کام میں آپ مددگار بنیں، اللہ تعالیٰ آپ سے دین کا کام لیں گے انشاءاللہ۔ یہ احمد جان بھائی ناراضگی والی کوئی بات نہیں ہے، ہمیں جیسے آپ کا میسیج سین ہوا ہے تو ہم نے سوال قاری صاحب کے سامنے رکھ دیا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ ناراضگی ختم، آپ نے سوال پڑھ دیا، نہیں ایسی کوئی بات نہیں ناراضگی والی، سوال دراصل بہت زیادہ ہوتے ہیں تو تیزی سے سوال آ رہے ہوتے ہیں، اس لیے جیسے سوال آتا ہے سامنے ویسے پڑھ دیتے ہیں۔ کل سب غصہ بہت آتا ہے، ایک بھائی کہہ رہے ہیں۔ اعوذ باللہ پڑھا کریں، غصہ بہت سمجھدار ہے، یہ صرف وہاں آتا ہے جہاں پر اس کا بس چلے، کبھی بھی کسی چور کو پولیس والے کے سامنے غصہ نہیں آتا، کسی جو ہے وہ جاب کرنے والے کو اپنے مالک کے سامنے غصہ نہیں آتا جو اس کا ہوتا ہے جس کے انڈر جاب کر رہا ہے، کیونکہ پتہ ہے ادھر غصہ نہیں چلے گا، بچے پر غصہ اتارتے رہتے ہیں یا بہن بھائیوں میں، تو وہاں جہاں پر غصہ چلتا ہے وہاں پر یہ غصہ بہت سمجھدار ہے،
تو اس لیے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اعوذ باللہ زیادہ پڑھا کریں، ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ایک بھائی کہہ رہے ہیں کمر میں بہت درد رہتا ہے کچھ پڑھنے کے سورہ مطابق۔ فاتح 41 مرتبہ پڑھیں پانی اور تیل پر، تیل زیتون اور کلونجی کا لے لیں تو ان دونوں آئل کو مکس کر کے وہ لگائیں اور پانی پئیں، انشاءاللہ اللہ بہتری والے معاملات فرمائیں گے۔ سانپ دیکھا خواب میں سارے گھر والے مار رہے تھے لیکن وہ کچھ کمزور ہو گیا لیکن مر نہیں رہا تھا۔ پڑھائی مزید کرنے کی ضرورت ہے، آپ کا جو بھی پڑھائی کریں حفاظتی پڑھائی کرنے کی ضرورت ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو حاسدین اور شریر کے شر سے محفوظ کر لیں۔ ایک بہن کہہ رہی ہے خواب میں دیکھا کہ میرے ہسبینڈ جو ہے نا وہ شیو کروا کے آئے ہیں، میں ان کو دیکھ کر رونا شروع کر دیتی ہوں کیونکہ میرے ہسبینڈ حقیقت میں ان کی داڑھی بہت بڑی ہے، تو خواب میں دیکھتی ہوں کہ وہ شیو کروا کے آئے تو میں رونا شروع کر دیتی ہوں۔ اپنے معاملات کو دیکھنے کی ضرورت ہے، استغفار کرنے کی ضرورت ہے۔ کوئی نیکی کا عمل آپ سے چھوٹ گیا ہے، دوبارہ نیکی کا عمل دیکھیں کہ کون سی نیکی ہے جو میں پہلے کرتا تھا یا کرتی تھی وہ پیچھے رہ گئی ہے، تو دوبارہ اس پر عمل کریں۔ مرزا سجاد بھائی قاری صاحب پہلے بھی گزارش کر چکے ہیں کہ خواب کو تفصیلی بیان کیا جائے۔ آپ نے یہ جہاں دو چیزیں رکھی ہیں، بار بار وضو کرتے دیکھنا، کبھی پخانہ کرتے دیکھنا، یہ دو خواب ہیں۔ آپ نے خود ہی لکھا ہے یہ دو خواب ہیں، سمجھ نہیں آ رہی اب اس سوال کی۔ اب دونوں خواب ایک دوسرے کے متضاد ہیں، ایک ہی دفعہ آئے ہیں دونوں خواب، ایک ہی خواب میں دو چیزیں دیکھی ہیں آپ نے، یہ کائنڈلی آپ واضح جو ہے نا وہ کیا کریں۔ یہ عائشہ بہن کہہ رہی ہیں گورنمنٹ جاب نہیں ملتی، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ استغفار کثرت سے کیا کریں، اللہ تعالیٰ خیر والے معاملات کر 2 دیں سال گے۔ سے دکان کھولی ہے، فروخ بھائی کہہ رہے ہیں کوئی گاہک ہی نہیں آتا، کیا کریں؟ ذکر زیادہ کیا کریں اور تلاوت چلایا کریں وہاں پہ۔ یہ طلت طاہر خان بھائی کہتے ہیں اسلام آباد کب آنا ہے آپ نے؟ انشاءاللہ جلدی اللہ کے فضل سے پروگرام بن رہا ہے۔ یہ بھائی پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ جیسے قاری صاحب کا شیڈول بنتا ہے انشاءاللہ مردان کا یا اس ایریے کا جہاں بھی کیمپ کا شیڈول بنے گا تو یوٹیوب پہ بھی فیس بک پہ بھی پوسٹ لگا دی جائے گی انشاءاللہ۔ یہ شادی کی رکاوٹ کے حوالے سے وظیفہ قاری صاحب پہلے بتا چکے ہیں، آپ سیشن کو پیچھے کر کے دیکھ لیں۔ قاری صاحب خواب میں ایک چھوٹی بچی کی میں مدد کر رہی ہوں، ایک بہن کہہ رہی ہے، لیکن دوسری میری دوست ہے وہ مجھے کہتی ہے کہ اس کے قریب نہ جانا، اس کو ہاتھ نہ لگانا۔ میں اس کی بات کو اگنور کر کے اس کو پکڑتی ہوں، اس کے گھر چھوڑ کے آتی ہوں۔ جب واپس آتی ہوں تو وہی میری دوست کھڑی ہوتی ہے، میں اس کو پکڑتی ہوں، جب پکڑتی ہوں تو مجھے ایسے لگ رہا ہے، یعنی سلام لیتی ہوں، جب ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے میری چیز کوئی اندر جا رہی ہے۔ شیطان جو ہے وہ کبھی کبھی آپ کے ساتھ آپ کو پریشان کرتا ہے، نیکی سے دور کرتا ہے، تو شیطان کا وسوسہ ہو سکتا ہے، باقی اللہ تعالیٰ آپ سے نیکی کا کام لے گا۔ یہ انم بہن صبح نمبر ہمارے 9 بجے سے شام 4 بجے تک آن رہتے ہیں، یہ نمبر آن کرنے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کی کال ریسیو کی جائے، اور ہماری ٹیم الحمدللہ قاری صاحب کی ٹیم جو ہے وہ فوراً رپلائی کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ بعض دفعہ ایسے ہو جاتا ہے کہ درمیان میں کوئی کال اور آ جاتی ہے تو میسج نہیں سینڈ ہو پاتا۔ آپ نے کہا کہ 7 بار 8 بار کال کی ہے لیکن پڑھائی نہیں مل رہی، تو کال سننے کے لیے ہم نے نمبر رکھے ہیں، تو انشاءاللہ کوشش کی جا رہی ہے ہماری طرف سے پوری، باقی انشاءاللہ ٹیم سے دوبارہ ریکویسٹ کریں گے کہ آئندہ سے وہ احتیاط کریں۔ کاروبار میں رزق میں برکت کے لیے کچھ بتا دیں۔ میں بارہا بار ذکر کر چکا ہوں، استغفار، درود ابراہیمی، نماز کی پابندی اور تلاوت قرآن پاک، یہ ایسے عمل ہیں جو کاروبار میں رزق میں برکت کا سبب بنتے ہیں۔ جب تک انسان کے معاملات میں نحوست رہتی ہے گناہ کی، اس کے برکت نہیں آتی، برکت نہیں آتی تو وہ بڑھتا نہیں ہے۔ جب آپ نیکی سے برکت حاصل کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کو ترقی بھی دیں گے، کامیابی بھی دیں گے، اور رزق آپ کو وہاں سے ملے گا جہاں سے آپ گمان بھی نہیں کرتے۔ یہ ایک بھائی کہہ رہے ہیں قاری صاحب میں نے خواب میں ماموں کے کاروبار قبر 2 جگہ دیکھتا ہوں اور وہ دونوں کھلی ہوئی ہوتی ہیں اور چہرہ نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آسانی والے معاملات فرمائے، جتنے بھی بہن بھائی جو بھی پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی دور کرے، بیماروں کو شفا دے، صحت والی ایمان والی لمبی زندگی دے،
اور جن بھائیوں نے جن بہنوں نے سوالات رکھے ہیں ان کے لیے اللہ آسانی فرمائے، اور جو بھائی بہن کے سوالات کے جوابات نہیں دے سکے ان کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو بھی ان کی پریشانی تکلیفیں ہیں اللہ تعالیٰ دور کر دے، کیونکہ بہت سارے سوالات نہیں بھی پڑھ ہوتے۔ تو بہرحال ہماری کوشش یہی ہے کہ آپ کے لیے جتنا زیادہ ہم خیر بانٹ سکیں، آپ کے لیے آپ کو فائدہ پہنچا سکیں اتنی کوشش کرتے ہیں۔ تو آپ جو ہے وہ اس کا آپ اس کو آگے پھیلائیں، خیر کو آگے پھیلائیں تاکہ بہت زیادہ لوگوں کو فائدہ ہو۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔